السلام علیکم ڈیفینس لورز۔ ڈیفینس اپڈیٹس میں ملائیشیا کی جانب سے 18 ایئر کرافٹس کا ٹینڈر جاری کیے جانے کی خبر پر بات کریں گے۔ ترکی کی ملکی ساختہ مشین گن کی فوج کو ڈلیوریز، انڈونیشیا کی جانب سے 2 ریفیولر ٹینکر طیاروں کے حصول، آذربائیجان کی جانب سے پاکستان سے اسلحہ خریدنے اور فوج کی تربیت، بنگلہ دیش کی فوج میں نئے راکٹ لانچ سسٹم کی شمولیت سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ ملائیشین حکام کی جانب سے 18 فائٹر لیڈ ان ٹریننگ لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا گیا ہے۔ اس انٹرنیشنل ٹینڈر کی کلوزنگ ڈیٹ 22 سپتمبر رکھی گئی ہے۔ فرینڈز، ملائیشیا نے اپنی ایئر فورس کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے 2055 منصوبے کے تحت نئے ایئر کرافٹس کے حصول کے لیے 2018 میں کوششوں کا آغاز کیا۔ اس منصوبے کے تحت 2 فیزز میں ملائیشیا نے ٹوٹل 36 ایئر کرافٹس اکوائر کرنے ہیں، جو پہلے سے موجود سو-30 MKK اور F-18D طیاروں کو سپورٹ کریں گے۔ ابتدائی طور پر ہیوی ویٹ فائٹر جیٹس خریدنے پر غور کیا گیا، جیسا کہ F-18EF، ڈسالٹ رافال یا پھر یورو فائٹر ٹائفون، لیکن بجٹ کٹس کی وجہ سے 2018 میں ہی اس پروگرام کو بدل کر لائٹ ویٹ فائٹر ٹرینر ایئر کرافٹ کی خریداری میں بدل دیا گیا۔ اس کمپٹیشن کے لیے ٹوٹل 5 ایئر کرافٹ مختلف ممالک کی جانب سے پچ کیے گئے، جس میں ساؤتھ کورین FA-50 فائٹنگ ایگل، اسرائیلی اور فرینچ تعاون سے تیار کردہ انڈین تیجس، پاک چین JF-17 تھنڈر، اٹالین لینارڈو کا M346 اور رشین یاک 130 شامل تھے۔ فروری 2021 کو اطلاعات سننے کو ملی کہ ملائیشیا نے کورین FA-50 اور پاک چین JF-17 تھنڈر کو شارٹ لسٹ کر لیا ہے، تاہم اس کے بعد سے کوئی معلومات منظر عام پر نہیں آئیں۔ فائنلی اب ان ایئر کرافٹ کے فیز 1 کے تحت 18 ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا گیا ہے، لہٰذا عنقریب فائنل سلیکشن کی اطلاعات بھی منظر عام پر آ جائیں گی۔ اپریل 2021 میں اسکریمبل میگزین کے مطابق پاک چین JF-17 تھنڈر ملٹی رول اور بہتر ویپن پیکج کے ساتھ فیوریٹ کینڈیڈیٹ بن سکتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ترکی کی فرم ایسلسان کو $50 ملین کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ یہ کانٹریکٹ کسی غیر ملکی کسٹمر کی طرف سے کمپنی کو جاری کیا گیا ہے، تاہم کمپنی کی جانب سے اس کانٹریکٹ میں متعلقہ ویپن اور ملک کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ معاہدے کے تحت ایسلسان متعلقہ ویپن یا سسٹم 2023 سے 2024 کے درمیان متعلقہ ملک کو ڈلیور کرے گی۔ یاد رہے کہ ایسلسان عسکری اور سویلین کمیونیکیشن ایکوپمنٹس کے علاوہ ریڈارز، الیکٹرانک وارفیئر ایکوپمنٹ، کمانڈ اینڈ کنٹرول اور نیویگیشن سسٹم کے علاوہ دیگر دفاعی آلات بنانے میں پیش ہے۔ گزشتہ برس کمپنی کی دفاعی ساز و سامان کی ایکسپورٹ میں 33% اضافہ دیکھنے کو ملا تھا۔ فرینڈز، آرمی چیف اس وقت 2 روزہ دورے پر آذربائیجان کے سرکاری دورے پر ہیں۔ یہاں ان کی ملاقات آذربائیجان کے صدر اور وزیر دفاع سے ہوئی۔ دونوں مسلح افواج کے درمیان دفاعی تعاون مضبوط بنانے اور ایک دوسرے کی عالمی سطح پر ساتھ دینے کی بات کی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق آذربائیجان پاک فوج سے ٹریننگ حاصل کرنے کا خواہش مند ہے۔ اس معاملے پر ماضی میں بھی ہم پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کی مشترکہ مشقیں دیکھ چکے ہیں، لیکن ماؤنٹین وارفیئر میں آذربائیجان نہ صرف ترک فوج بلکہ پاک فوج کے تجربات سے سیکھنے کا خواہش مند ہے۔ اس وقت ترکی میں جاری اناتولین ایگل مشقوں میں آذربائیجان اور پاکستان کی فضائیہ کی شرکت سے بھی تینوں ممالک مستفید ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان اور ترکی کے روایتی حریفوں بالترتیب انڈیا اور یونان کے پاس رفال فائٹر جیٹس موجود ہیں، لہٰذا دونوں ایئر فورسز کو قطر کے رفال فائٹر ایئر کرافٹ کے ساتھ مشترکہ مشقیں کرنے کا موقع دستیاب ہوا ہے، جبکہ آذربائیجان کی ایئر فورس بھی ان دونوں ایئر فورسز کے تجربات سے سیکھنے کے لیے ان مشقوں میں شریک ہے۔ دوسری طرف آذربائیجان JF-17 تھنڈر کی ایکوزیشن کا خواہاں ہے۔ ایک ملٹی رول کاسٹ افیکٹو پلیٹ فارم آذربائیجان کے لیے JF-17 تھنڈر کی صورت میں ایک آئیڈیل پلیٹ فارم بن سکتا ہے۔ میری اسیسمنٹ کے مطابق آذربائیجان ممکنہ طور پر تھنڈر کے بلاک 3 کا انتظار کر رہا ہے۔ بلاک 3 کے منظر عام پر آنے پر عین ممکن ہے کہ آذربائیجان تھنڈر بلاک 3 اور JF-17 کے ٹوئن سیٹ ایئر کرافٹ کے ابتدائی طور پر چند یونٹس خریدے۔ اسی طرح سے اسمال آرمز میں بھی آذربائیجان پاکستان سے ویپنز حاصل کر سکتا ہے۔
آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ انڈونیشین منسٹری آف فائنانس نے $700 ملین کا فورن لون حاصل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس $700 ملین سے انڈونیشین ایئر فورس کے لیے 2 ایریل ریفیولر ٹینکر حاصل کیے جائیں گے۔ اس منصوبے سمیت انڈونیشیا کی وزارت خزانہ نے ٹوٹل 21 ڈیفنس منسٹری کے پروگرامز کی منظوری دی، جس میں ان پروگرامز کے لیے فنڈنگ کی غرض سے غیر ملکی قرضے حاصل کیے جائیں گے۔ اطلاعات کے مطابق اس مقصد کے لیے انڈونیشین ایئر فورس ابتدائی طور پر 3 ایریل ریفیولر پر غور کر چکی ہے، جس میں فرینچ ایئر بس کا A330 ملٹی رول ٹینکر ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ، امریکن بوئنگ کمپنی کا KC-46A اور رشین IL-78 شامل ہیں۔ فرینڈز، افغان طالبان بہت سے اہم اضلاع پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ جرمن میڈیا آؤٹ لیٹ کے مطابق 1 مئی سے اب تک طالبان نے مزید 27 اضلاع پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، حالانکہ اصل تعداد اس سے بھی زیادہ ہے۔ حالیہ دنوں میں طالبان کی جانب سے افغان اسپیشل فورسز کی بیس اور دیگر اہم پوسٹوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں رائفلز، بختر بند گاڑیاں اور فائٹنگ وہیکلز قبضے میں لیے جانے کی اطلاعات تواتر سے موصول ہو رہی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہیکلز، اکوپمنٹ اور رائفلز افغان فورسز کی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ان کو فراہم کی تھی۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق افغانستان کے صوبہ قندوز میں تاجکستان کے ساتھ ملحقہ بارڈر پر موجود اہم پوسٹ شیر خان بندر کا کنٹرول بھی طالبان نے حاصل کر لیا ہے۔ 120 افغان سولجرز نے سرنڈر کرتے ہوئے طالبان کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اس کارروائی کے بعد سینکڑوں کی تعداد میں رائفلز اور اسلحہ بارود طالبان نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اطلاعات کے مطابق روس گورگن نامی چھوٹی سب مرین تیار کر رہا ہے، جو دراصل نیوکلیئر سب مرین ہوگی۔ اس سے پہلے یہ رشین کمپنی 2 اسمال پروجیکٹ 865 سب مرین بنا چکی ہے، تاہم ان سب مرینز کو روسی نیوی کی طرف سے 1999 میں وڈرا کر دیا گیا تھا۔ یہ سب مرین 6 سوئمرز کو کیری کر سکتی تھی، لیکن نئی سب مرین پرانی چھوٹی سب مرین سے زیادہ ویپن اور پے لوڈ کیری کرنے کی صلاحیت رکھے گی۔ فرینڈ، ڈاکٹر اسماعیل دیمر کے مطابق ترک کمپنی سار سلماز کی تیار کردہ 7.62 ملی میٹر کی مشین گن ترک آرمڈ فورسز کو ڈیلیور کر دی گئی ہے۔ ڈاکٹر دیمر کے مطابق اب ترک آرمڈ فورسز کا اس معاملے میں دوسرے ملکوں پر انحصار ختم ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ PMT 7.62 مشین گن پر ٹیسٹ اور ٹرائل اس سال فروری اور مارچ میں مکمل کر لیے گئے تھے۔ ترک آرمڈ فورسز کے تمام پیرامیٹرز پر پورا اترنے پر اب اس مشین گن کی ڈیلیوریز شروع کر دی گئی ہیں۔ اس گن کا ریٹ آف فائر 750 راؤنڈ پر منٹ ہے، جبکہ اس کو ٹینک سمیت دیگر پلیٹ فارمز پر بھی نصب کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے تیار کردہ T-129 اٹیک ہیلی کاپٹر کے مزید 2 یونٹس ترک مسلح افواج کو آج ڈیلیور کیے گئے ہیں۔ فرینڈز، بنگلہ دیش کی جانب سے $60 ملین کی لاگت سے ترکی سے خریدے گئے TRG-300 ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹم کو فوج میں باقاعدہ شامل کر دیا گیا ہے۔ ترک کمپنی راکٹ سان کے تیار کردہ اس MLRS کو ایک تقریب کے دوران بنگلہ دیش کی آرمی کے حوالے کیا گیا۔ اس تقریب میں بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ بنگلہ دیش کی فوج کو اس سسٹم کی ٹوٹل 3 بیٹریز یعنی 18 لانچ وہیکلز ڈیلیور کی جائیں گی۔ 300 ملی میٹر راکٹ کے ساتھ اس سسٹم کی زیادہ رینج 120 کلومیٹر ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔